اس سے آگے چلیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، کیسے پڑھیں یہ رسول سکھائیں گے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ جو پروسیجر بتانا کسی شے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضور کو بتایا، لیکن وہی خفی سے بتایا، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ اب حضور نے سکھا دیا آگے، تو یہ گویا تعلیم کتاب ہو گئی۔ والحکمہ، حکمت بھی ساری قرآن میں کہ یہ حکم اللہ نے آپ کو کیوں دیا۔ حکمت کس شے کو کہتے ہیں جی؟ اس یہ حکم جو دیا گیا اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، وہ بتا دیا۔ نماز پڑھو میری یاد کے لیے، یہ کام کرو اس فائدے کے لیے، تو یہ بھی سارا قرآن نے بتا دیا، باقی حضور نے بتا دیا۔ یہ تعلیم حکمت ہو گئی۔ اصلاً یہ چاروں کام قرآن کے ذریعے سے کیے محمد رسول اللہ نے۔ یہ ہو گئی جی، اس لیے اللہ نے مبعوث کیا۔ اب اوپر پھر جوڑیے پہلی آیت کے ساتھ، بڑا پیارا انداز ہے۔ تسبیح والا کی بات تو پہلے ہو گئی نا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے ماضی کے صیغے آتے تھے، یہاں مستقبل کا صیغہ آیا ہے، مضارع کا آیا، اس میں حال بھی شامل ہوتا ہے، مستقبل بھی شامل ہوتے ہیں۔ آگے جو چار صفات آئی ہیں، الملک القدوس، الملک القدوس العزیز الحکیم، چار صفتیں آئی ہیں۔ حضور کے بھی چار ہی کام آئے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کس نے بھیجا ہے؟ اس اللہ نے جو الملک، بادشاہ کے احکام آئے، کمانڈمنٹس آئے ہیں، اس کا کلام آیا ہے، یہ حضور ان کو پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ نمبر دو، یتلو یزکیہم، تزکیہ کرنا، پاک کرنا، صاف کرنا۔ وہ کون ہے؟ وہ القدوس ہے، پاک صاف ہے۔ نمبر تین، العزیز ہے، تو اس نے آرڈرز دیے، آرڈیننس آئے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، ان آرڈیننس پر عمل کرنے کا طریقہ محمد رسول اللہ سکھاتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب۔ آخری وہ حکیم ہے، تو قرآن بھی کلام حکیم ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں جو اس میں بکھری ہوئی ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ اب آپ سمجھ گئے، وہ پہلی آیت جو آئی تھی اس کا اللہ کی توحید کا محمد الرسول اللہ کے مشن سے تعلق، الملک القدوس العزیز الحکیم، اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جمعے کا ذکر ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ حضور یہ کام کب کرتے تھے؟ پہلے تو جب مکے میں تھے تو آپ انفرادی طور پر یہ کام کرتے رہے، جب آپ مدینے میں آ گئے تو اس کو آپ نے ادارہ جاتی شکل دی ہے۔ یہ جمعہ اس کا ایک نمونہ ہے۔ اب لوگ آ جائیں گے، مسجد میں آ کے بیٹھیں گے، حضور خطبہ دیں گے۔ ظہر کے وقت ویسے 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اس خطبے کی وجہ سے 2 رکعتیں کم کر دیں اللہ نے کہ خطبہ سنو۔ اس خطبے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے تعلیم اور تزکیہ اور یہ سارا کچھ کریں گے۔ یہ تعلق ہے جمعے کا حضور کے مقصد بعثت کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو وہ اقامت کا مقصد ہے، وہ افراد جو دین کو قائم کرنے والے ہوں گے وہ کیسے بنیں گے؟ وہ اس عمل کے نتیجے میں بنیں گے۔ یہ تزکیے کا طریقہ، یہ تعلیم کتاب کا طریقہ، یہ تلاوت آیات کا طریقہ، یہ تعلیم حکمت کا طریقہ، اس سے وہ افراد تیار ہوں گے، وہ وائز مین، وہ ڈیووٹڈ پرسن، وہ کمیٹڈ لوگ کہ جو پھر اللہ کے دین کے لیے تن من دھن حکمت و دانش کے ساتھ لگائیں گے۔ یہ ٹیم بنائی ہے محمد رسول اللہ نے 15 سالوں میں، پھر اسے ٹکرایا ہے۔ اس ٹیم کے بننے بغیر فساد ہو سکتا ہے، نظام نہیں قائم ہو سکتا، اور ہم نے پچھلے عرصے میں فساد ہی کیا ہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق اچھا پھل دے گا، لیکن وہ لیڈر جنہوں نے وہ سارا کچھ کیا ہے ان سے پوچھا جائے گا، نہیں یہ اتنا خون خرابہ ہوا ہے، نتیجہ نہیں نکلا، آپ نے کیا پلاننگ کی تھی؟ آپ نے اس قرآن سے رہنمائی لینے کی کوشش کی تھی؟ جو میں نے آپ کے جو اصحاب کہف تھے نوجوان، ان کو پتا تھا کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اس جو کام ہم کرنے چلیں اس میں ہدایت دے۔ آپ نے ہم سے بھی کچھ پوچھا تھا کہ بھئی یہ جو کام ہم کرنے چلیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، ترتیب کیا ہے، کیا پہلے کرنا ہے کیا بعد میں کرنا ہے، یا بس اپنے جوش میں خود ہی چل پڑے تھے؟ تو جہاں آپ کو یہ شوق ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین غالب ہو، وہاں طریقہ کار بھی جو محمد رسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کے مطابق کریں گے تو تب جا کے کامیابی ملے گی۔ اور اللہ نے اسے قرآن میں بیان کیا ہے
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کے بغیر وہ تھے کھلی گمراہی میں۔ یہ امانت جب سے آئی ہے، اس سے پہلے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ آنے کے بعد اب ان کو جو ہے اللہ نے سیدھی راہ دکھا دی۔